اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 5، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب۔ قرآن عربک لٹریچر کا پیک ہے۔ مذہب سے ہٹ کر بھی اگر بات کریں تو بہت سے غیر مذاہب اداروں میں بھی قرآن کو عربی لنگوسٹک کی چوٹی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ قرآن عربک لنگوسٹک کا شاہکار ہے۔ قرآن کسی بھی اعتبار سے کسی ڈکشنری کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ڈکشنری سے بھی سپیریئر ہے، کیونکہ ڈکشنری تو اپنی زبان دوسروں کو سمجھانے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈکشنری کی روح سے بیٹھتی نہیں ہیں، لیکن عربی زبان میں ان کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم اکثر جگہ پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو پلورل کے صیغے سے، جمع کے صیغے سے مخاطب کرتے ہیں، پھر آگے چل کر وہ جمع کا صیغہ واحد کا صیغہ بن جاتا ہے۔ قوم عاد نے رسولوں کا انکار کیا۔ اب ڈکشنری کے مطابق نہ پانے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قوم عاد نے تو ایک رسول کا انکار کیا تھا، تو پلورل کا صیغہ کیوں آیا؟ تو ہم دیکھیں، قرآن حکیم صرف لٹریچر کی کتاب نہیں ہے، دعوت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، تذکیر بھی ہے۔ تو ان کو پھر واضح کیا جاتا ہے کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جس نے ایک رسول کا انکار کیا، اس نے تمام رسولوں کا انکار کیا۔ ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن کی عربی کو ڈکشنری سے نہیں سمجھنا، بلکہ جو عرب کے بدوؤں میں عربی مستعمل تھی اس سے سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن انہی کے ڈائلیکٹ میں نازل ہوا، اور آج بھی وہاں کے بدو وہی عربی بولتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ ہر 50-60 سال کے بعد زبانیں ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن عربی ایسی ایوالو ہوئی کہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے چینج نہیں ہونے دیا۔ آج بھی حجاز میں اس پورے ایریے کے اندر وہی عربی بولی جا رہی ہے۔ عربی زبان کو ہم سمجھیں قرآن نے فریز کر دیا ہے، اور قرآن کا انداز کوئی شاعری نہیں ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کیا ہے کہ ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ شعر کہنا ان کی شایان نشان ہے۔ تو قرآن کوئی پوئٹری نہیں ہے، اور جو عام طور پر کتابوں کا انداز ہوتا ہے اس طرح کی کتاب بھی نہیں ہے۔ کتاب میں چیپٹرز ہوتے ہیں، ایک وقت پر ایک ٹاپک پر ایک موضوع پر بات کی جاتی ہے، پھر اس موضوع کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر اگلا موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے، اور پھر بحث مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک ہی مضمون کو بار بار اگر دہرایا جائے تو اسے کتاب کا عیب شمار کیا جاتا ہے کہ ابھی آدھی بات وہاں تھی، ابھی آدھی بات یہاں اس چیپٹر میں۔ کتابیں ایسے تو نہیں لکھی جاتی، تو قرآن اس انداز کی کتاب بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو انسانی کتابوں کی طرح اپروچ کریں گے تو پھر پریشان ہوں گے کہ آدھی بات یہاں آدھی بات وہاں، اور ٹائٹل کے حساب سے بھی اس ٹائٹل پر کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ بقرہ ہے، جس کا مطلب گائے ہے، تو سورۃ بقرہ کی فزیولوجی کے متعلق بات نہیں ہے کہ وہ کیا کھاتی ہے، کتنے پاؤں ہیں، مسلز کیسے ہیں، بلڈ سسٹم کیسے کام کرتا ہے، بلکہ سورۃ بقرہ کا مرکزی ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں سے جو غلطیاں ہوئیں انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گائیڈ لائن بن جائے کہ ایک دلاری امت تھی جس پر میں نے کتاب اتاری، ان پر رسول بھیجے، جب انہوں نے توحید کو نہیں اپنایا تو ہم نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ تو یہ ہے، تو یہ جو اس کا سورہ بقرہ کا جو ٹائٹل ہے وہ ایک سمبل کے طور پر، ایک سمبولک ہے۔ تو یہ شعر بھی نہیں ہے، پروز بھی نہیں ہے، تو یہ ایک کیا ہے؟ یہ کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کہ خطبے کا سمجھیں ایک مجموعہ ہے۔ ہر سورہ ہم سمجھیں ایک تقریر ہے، چاہے وہ مختلف ادوار ہی میں نازل ہوئی ہوں، اس کو جب ہم تقریر یا خطبے کے طور پر دیکھیں گے تو اس کا ایک مرکزی ٹاپک نظر آئے گا۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ 114 خطبات ہیں قرآن میں۔ چونکہ اس کا مخاطب جو ہے انسان ہے، میں اور آپ ہیں، اس لیے یہ انسانی سوچ کے حساب سے بات کرتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کا اسٹائل سمجھنا ہوگا، تب ہمیں قرآن میں ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط سمجھ میں آئے گا، ورنہ ہمیں لگے گا کہ عجیب بے ربط آیات ہیں، کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں خطبے کا اسٹائل سمجھنا ہوگا۔ صحابہ کرام اس اسٹائل کو سمجھتے تھے، اور قرآن کے اسی انداز نے ان کے دل جیت لیے۔ وہ اس احساس سے قرآن پڑھتے اور سنتے تھے کہ ہمارا خالق ہم سے مخاطب ہے، ہماری ہی بات کر رہا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا جو کہا جا رہا ہے قرآن میں 1400 سال پہلے، تو ڈائریکٹ مخاطب صحابہ اور اس دور کے مسلمان ہی تھے. ہم تو بعد کے مخاطب ہیں. تو ان میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے کچھ صحیح یا غلط کیا ہوا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے بات کر رہا تھا. تو ان پر اس چیز کی جو کیفیت طاری ہوتی تھی، وہ کیفیت اور اس لیول کی کیفیت تو ہم پر طاری نہیں ہو سکتی، لیکن ہم کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مخاطب سمجھ کر وہ کیفیت لانے کی پوری کوشش کرنی ہوگی. ہمیں اپنے آپ کو اس ماحول میں اس زمانے میں ٹرانسپورٹ کرنا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے خطبے کے انداز کو ہمیں سمجھنا ہوگا. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے گفتگو کر رہا ہے. جیسے ہے نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو ہمیں یہ فیل کرنا ہوگا کہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، اور قرآن کے اندر ہمیں ایک ڈیوائن میوزک محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ملکوتی غنا ہے. اس میں بہت ساری آیات ہم دیکھیں وہ ہم وزن ہیں. جیسے شاعری میں ردیف قافیہ ہوتا ہے ویسی آیات نہیں ہیں، اتنی ہم وزن نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان میں ایک ملکوتی غنا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور وہ سورۃ مریم کی جو آیتیں جو ختم ہو رہی ہیں، زکریہ، خفیہ، شقیہ، ولیہ، تو ان میں ایک صوتی آہنگ پایا جاتا ہے. اس میں شاعری تو نہیں، لیکن ایک ربط ہے، اور وہی ربط عرب کے لوگوں کو کھینچ رہا تھا. اسی ربط کی وجہ سے قرآن کی عمدہ قرأتیں سمجھے کر لی جاتی ہیں، اور قرآن کو ترنم سے بھی تو ہم کو پڑھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑھے. قرآن میں الفاظ کا اس طرح سے تانا بانا ہے کہ اس کو قرأت میں پڑھنے اور چاہے ہم تحت اللفظ میں پڑھ رہے ہیں، سب کا ایک الگ مزہ ہے. عربوں نے جب اس انداز سے اترتا ہوا کلام سنا، وہ تو اپنا ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے، اپنے سارے پرانے عقائد کو چھوڑ کر اللہ کے کلام سے مضبوطی سے چمٹ گئے. قرآن نے ان کے اندر بجلی بھر دی، ان کے اندر اس حد تک یقین ڈال دیا تھا کہ وہ اپنی موت سے ایسی محبت کرنے لگے تھے جیسی کوئی زندگی سے محبت کرتا ہے. وہ اللہ کے حکم پر اپنے وقت کے سپر پاور سے بھی بھیڑ گئے. اس لیول کا ایمان اس کتاب کے ذریعے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ بجلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ان میں بھر دی تھی. عربوں کو شاعری سے شوق تھا، تو قرآن کے ملکوتی غنا نے، ڈیوائن میوزک نے ان کے شوق کو تسکین دی. قرآن کے انداز نے، قرآن کے سٹائل نے، قرآن کے اوریشنز اور نیریشنز نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. قرآن ادب کا شاہکار ہے، لغت کا شاہکار ہے، قواعد کا، بلاغہ کا، صرف کا، نحو کا. ہم تو یہ علماء کی لکھی ہوئی اور بولی ہوئی باتیں صرف رٹ اور بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا شاہکار ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ عربک لٹریچر کا شاہکار ہے، تو ہم بھی یہی بول رہے ہیں. تو ہمیں تو قیمتی چیزوں کو پرکھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. ہماری کتنی بھی لمبی زندگی ہو جائے، ہم قرآن کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. الفاظ کا اتار چڑھاؤ ہمیں ضرور کھینچتا ہے اپنی اور، ہمارے اندر ایک ترنگ پیدا کرتا ہے بے شک، لیکن وہ کس گہرائی کے ساتھ ہم سے کیا کچھ کہہ رہا ہے، ہم اپنا وہ معیار فکر بنا ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم اس وزن کو محسوس کر سکیں جو اللہ نے ہم پر اتارا ہے. تو خاشعم متصدم من خشیت اللہ کیسے ہوگا؟ ہمیں قرآن سے اپنا شوق بڑھانا ہوگا، ہمیں اپنا 100% دینا ہوگا، ہمیں اپنی مصروفیت کو مینج کرنا ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی سٹائل کو سمجھنے کے لیے، اس کی لغت کو سمجھنے کے لیے، اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہوگا. قرآن کو پرائرٹی دینی ہوگی اور اپنے کو آخرت کی تیاری میں کھپانا ہوگا. ہمیں تو اپنا تزکیہ کرتے رہنے کو کہا گیا ہے نا، کہ اپنی گندگی کو دور کرتے رہو. تو تزکیہ کیسے ہوگا؟ گندگی کیسے دور ہوگی؟ اس کے لیے تو گندگی کی پہچان ہونی ہمیں ضروری ہے. ہمیں پتہ ہو کہ گندگی کیا ہے اور ہمیں اس کا احساس ہو، اور یہ بھی کہ ہمارے پاس ایسے ذرائع ہوں جس کو استعمال کر کے ہم خود کو پاک صاف کر سکیں، گندگی کو بھگا سکیں. جس طرح ہماری ظاہری گندگی دور ہوتی رہتی ہے، ہماری صحت اس پر قائم رہتی ہے. ہمیں دل اور دماغ کی بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم دماغی اور ذہنی طور پر صحت مند رہیں. تو ہمیں تو تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ تو ایک مسلسل عمل ہے، زندگی بھر کا عمل ہے. اس کو پارٹ آف لائف بنانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے کچھ پیریڈز کے اندر کر کے فنش کر لیا جائے، مکمل ہو نہیں سکتا. اس کا نیچر ایسا ہے. انسان تزکیہ کرتا ہے، کوئی اور چیز آ کر شامل ہو جاتی ہے. ایک برائی کا تزکیہ کیا، تب تک دوسری برائی، پھر اس کو دور کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. گندگی اور ناپاکی انسان کو لاحق ہوتی رہتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے. اسی میں ہمارا امتحان ہے. ہمیں مستقل گندگی اور ناپاکی کو اپنے سے ہٹاتے رہنا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو ہمیں فسق و فجور کی پہچان کرائی گئی ہے. یہ ہمارے اندر انگرینڈ ہے. ہم فطرتاً خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور تزکیہ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن ہے. یہ
ظاہری حسن ہمارے بس میں نہیں، باطنی حسن کو بنانا ہمارے بس میں ہے۔ اپنی سوچ، اپنے عقیدے کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اندر کا خلوص، دل کی نیت، دل کی پاکیزگی، ہمیں اسے خوبصورت بنانا ہے۔ کیسے بنا پائیں گے ہم؟ یہی قرآن جو ہے، قرآن ہمارا یہی تزکیہ کر رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ کا اس قدر باوزن ہونا، اس قدر ترنگ پایا جانا، سب ہمارے تزکیے کے لیے۔ تو ہمیں اسے سمجھنے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے، ہمیں کتنے تفکر اور تدبر سے قرآن کا علم لینا ہوگا۔ نگاہ شوق میسر نہیں گر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھ دے، وہ صلاحیت دے کہ ہم قرآن جیسے شاہکار کو سمجھ سکیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔